अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाज़िमा जबीन, GDC बोधन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज मैं नबार्ड के बारे में बात करूंगी। जो नबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड के बारे में बात करना है कि नबार्ड को क्यों कायम किया गया और नबार्ड की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। आज हम इसके बारे में तफसील से मुताला करेंगे। नबार्ड की सब्सिडीज़ क्या है, इसके अलावा नबार्ड कैसे काम करता है, गवर्नमेंट के अंडर में है या RBI के, आज हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नबार्ड जैसे मैं अभी आप लोगों को बता चुकी है कि नबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। जो नबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नबार्ड जो है वो स्प्लाइस बैंक है। जो स्प्लाइस बैंक मीन्स जो किसी पार्टिकुलर्स एरिया के डेवलपमेंट के लिए ही बनाई गई है, तो उसे कहते हैं हम स्टेबलाइज्ड बैंक। हमारे इंडिया में 3 स्प्लाइस बैंक है, नबार्ड, IDBI और तीसरा एक्सिम। यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं नबार्ड के बारे में। नबार्ड जो है उसको कब कायम किया गया है? 1981 में, 12 जुलाई 1982 में कायम किया गया। नबार्ड जो है जो क्या है, नबार्ड जो कमेटी कायम हुई बी सुब्रमण्यन कमेटी के अंडर में हुआ था। ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट बैंक है, तो जो नबार्ड मुंबई में है, महाराष्ट्र में है और ये 12 जुलाई 1981 में हुआ। तो आज हम इसके बारे में तफसील से मुताला करेंगे। जो नबार्ड जो है यहाँ पर ज़राअत व दही तरक्की इदारा जाती उधारी की सहूलतों फराहमी इंतज़ामात का जायज़ा लेने, सिफारिशात फेद करने के लिए तश्कील दिया। इस कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक दही उधारी को हमाजहती तरक्की देने के इक़दामात को तौफ़ीक़ दी गई है। ज़राअत दही तरक्की की पैदावार और सरमायाकारी की तमाम किस्म की उधारी की फराहम करने के लिए नबार्ड की तश्कील अमल में आई। बुनियादी तौर पर क्या है, ज़राई और दही तरक्की के लिए ये एक तरक्याती बैंक है। यानी ये कौन सा बैंक है? एक तरक्याती डेवलपमेंट बैंक है। इसका बुनियादी काम RBI की मंजूरी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इलाक़ाई दही बैंक और दूसरे मालियाती इदारों को दोबारा मालिया फराहम करना, यानी प्रोवाइडिंग रिफाइनेंस क्रेडिट है। इन बैंकों और इदारों को मुंतज़िल मकासद के लिए नबार्ड रिफाइनेंसिंग की मदद फराहम करता है। और इसमें जो है ज़राई कामों में एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, जैसे ज़राई पैदावार की बाज़ारकारी के लिए, ज़राई दाखिलात की इनपुट्स की तकसीम व बाज़ारकारी के लिए, जैसे बेहतर किस्म के बीज, फर्टिलाइज़र्स, कीड़े मार अद्वियात वगैरह फराहम की जा सके। इस तरह ज़राअत और दही तरक्की के लिए दरकार ज़रूरी मुतल्लक़ा सरगर्मियों के लिए देहाई हुनरमंदों, दही छोटी सनतों, घरेलू सनतों और काश्त दस्तकारी की पैदावार और बाज़ारकारी के लिए ज़रूरी है। इस तरह क्या है, हम रियासती इमदाद बाहमी बैंकों, स्टेट कोऑपरेटिव्स, इलाक़ाई दही बैंक, रीजनल रूरल बैंक वगैरह को क्या स्टॉक्स और सिक्योरिटीज़ की ज़मानत के मुकाबिल जब नबार्ड को दोबारा मालिया फराहम करने के लिए उधारी की सहूलत देता है, तो मुख्तसर ये कि नबार्ड का अहम काम ज़राअत, छोटे पैमाने की सनती इकाइयों, घरेलू दही सनतों, दस्तकारी और दही इलाक़ों में मुतल्लक़ा सरगर्मियों को क्या करता है, ये दोबारा मालिया फराहम करता है। यानी रिफाइनेंसिंग के ज़रिए ये क्या करता है, उधारी फराहम करता है ताकि हमाजहती तरक्की खुशहाली हासिल हो। इन इदारों को नबार्ड रास्त मालिया फराहम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, ये जैसे
سی ایس بی ایس اور آر آر بی ایس کو کیا کرتا ہے، ریفائنانس کے ذریعے ادھاری فراہم کرتا ہے۔ اس طرح سے اس کا قیام دیہی ادھاری کے میدان میں ریزرو بینک کے کاموں کو غیر مرکوز کرنا اور خود کو سنبھالنا ہے۔ اس لیے اس بینک نے ایگریکلچر ریفائننسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشنز ARDCs کے تمام کام کاج RBI سے خود حاصل کرتا ہے۔ اس طرح یہ نبارڈ کا سرمایہ کیا ہے، اس بینک کا سرمایہ 100 کروڑ روپے سے مقرر ہوا، جس کو کیا ہے مرکزی حکومت اور ریزرو بینک نے برابر تناسب میں شامل کیا۔ جس طرح سے یہ کیا ہے ٹرم لونز جاری کرنے کے لیے یہ بینک کیا کرتا، حکومت ہند سے فنڈ حاصل کرتا، حکومت سے ہند سے فنڈ حاصل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کرتا وہ ورلڈ بینک کے عالمی بینک یعنی بین الاقوامی ایجنسیز، نیشنل رورل کریڈٹ فنڈ سے بھی مالیہ فراہم کرتا۔ قلیل مدتی قرضوں کو درمیانی مدتی قرضوں میں تبدیلی کے لیے کیا ہے نیشنل ایگریکلچر کریڈٹ جو یہ فنڈ سے مالیہ حاصل کیا جاتا ہے، نیشنل کریڈٹ آپریشنز فنڈ جیسے RBI سے کیا کرتا ہے یہ نبارڈ کے پاس منتقل کر دیا جاتا ہے۔ چھوٹی مدت کے لیے جیسے قرض جاری کرتے ہیں جو فنڈز ریزرو بینک RBI سے حاصل کیے جاتے ہیں، اس کے وغیرہ یہ تمام چیزوں کے کام یہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا انتظامیہ کس طرح سے ہے۔ بینک کا انتظامیہ کیا ہے، ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذمہ ہوتا ہے، جس کو کیا ہے ریزرو بینک کے مشورے سے مرکزی حکومت کے مقرر کرتی ہے۔ یہ بورڈ ایک چیئرمین، ایک مینیجنگ ڈائریکٹرز اور 13 دوسرے ڈائریکٹر پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہم بینکوں کے فراہم کی جانے والی ادھاری کی سہولتوں کے بارے میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا یہاں پر کہ نبارڈ کی جانب سے مختلف بینکوں کو فراہم کی جانے والی ادھاری سہولتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ یعنی یہ کون سی سہولتیں اب ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ کمرشل بینکوں کی جانب سے زرعی اور متعلقہ کاموں کو فراہم کیے جانے والے مدتی قرض نبارڈ ریفائنانس فراہم کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے زرعی قرضوں کے ریفائننسنگ کے سود کی شرح، زمینی ترقی اور چھوٹی آبپاشی کے لیے کیا ہے کیا کرتا ہے ترقی کے مقاصد کے لیے بھی قرض دیتا ہے، ہمہ ترقی کے پروجیکٹ جاری کرتا ہے۔ مخصوص قلیل مدتی قرضوں کے لیے بھی کمرشل بینک کیا کرتا ہے ریفائننس کی جو بھی ریفائننس حاصل کر سکتا ہے، اور علاقائی دیہی بینکس جیسے ریجنل رورل بینکس طویل مدتی ریفائننس کمرشل بینک کے تجارت پر کیا ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ زرعی اور ترقی جاری کیے ہوئے درمیانہ مدتی قرضوں کو 18 مہینوں سے لے کر کیا ہے 7 سال کے درمیان کے لیے بھی یہ بینک ریفائننسنگ حاصل کر سکتا ہے۔ قلیل مدتی ریفائننس کی سہولت ان بینکوں کو کیا کرتا ہے یہ رعایتی شرح سے، یعنی بینک کی شرح بینک ریٹ سے 3% کم دیتا ہے، یعنی دوسرے بینکوں سے کیا ہے یہ 3% شرح کم دیتا۔ اس طرح سے یہ کیا ہے خشک سالی، قحط اور قدرتی آفات کے حالات میں RRBI کو جاری کیا ہوا قلیل مدتی قرض درمیانہ مدتی قرض بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جس کی مدت 7 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اور زمین ترقیاتی بینک کا کیا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر؟ زمین ترقیاتی بینک جو ہوتا ہے یہاں پر جو بھی زمین ترقیاتی بینک ریفائننس حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سہولت ان بینکوں کو تجارتی بینکوں کے لیے قابل عمل شرائط فراہم کرتے ہیں، جیسے کوآپریٹیوز، امداد باہمی بینک۔ زرعی کاموں کے لیے کیا ہے یہ زرعی پیداوار بازار کاری جاری قلیل مدتی قرضوں کو 18 مہینوں میں کیا ہے قابل واپسی ریفائننسنگ نبارڈ کی جانب سے امداد فراہم کرتا ہے، اور ریفائننس پر عائد کیے جانے والے سود کی شرح زرعی کاموں کے لیے کیا ہے بینک شرح سے 3% کم، اور بازار کاری سرمایہ کاروں کے لیے بینک کی شرح ہے جو بھی یہ بازار کاری سرمایہ کاروں کے لیے یہ بینک کی شرح ہے۔ اس لیے کیا ہے ریفائننسنگ کے لیے کیا ہے سہولت چھوٹے ہنرمندوں جیسے چھوٹے پیمانوں کی صنعتوں اور دیہی صنعتوں کو کیا ہے پیداوار اور بازار کاری پر بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ بعض منظور زرعی سرگرمیوں میں جیسے یہ تمام جو یہ کام رہتے اس میں بھی یہ مدد فراہم کرتے، جیسے یہ سرگرمیوں میں جیسے پائپ سیٹنگز، جیسے ایکو پیمنٹس، حمل و نقل، پولٹریز جیسے مویشیوں کی افزائش وغیرہ، ایسے تمام کاموں میں بھی کیا کرتے ہیں وغیرہ یہ جو بھی تمام کام ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کیا کرتا ہے یہ قرضوں کے لیے درمیانی مدت ریفائننسنگ امداد باہمی بینکس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ریفائننس کی مدت 18 مہینے سے لے کر 7 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس طرح سے کیا ہے یہ زراعت اور زراعت سے متعلقہ دوسرے کاموں
چھوٹے اور دیہی صنعتوں کی دستکاری وغیرہ کے جاری کیے جانے والے طویل مدتی فائنانسنگ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کیا ہے، ریاستی حکومت امداد باہمی اداری انجمنوں، کوآپریٹیو سوسائٹیز حصص جیسے ریاستوں حکومتوں کے راست اور بالواسطہ شمولیت کے لیے بھی انہیں 20 سال میں قابل واپسی جو بھی ریفائننسنگ ہے یہ نبارڈ جاری کر سکتا ہے۔ نبارڈ کے بعض دوسرے کام زرعی دہائی اور متعلقہ میدانوں میں تحقیق ترقی کے کام کرنا، عملہ کو ترغیب فراہم کرنا وغیرہ بھی اس کا مقصد کے لیے یہ بینک میں تحقیقات و ترقی فنڈز بھی قائم کر سکتا ہے۔ عملہ کو تربیت کے ذریعے عملہ میں تکنیکی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے نبارڈ یہ کاموں میں حصہ لے کر یہ جیسے ملک کی معاشی حالت میں مدد کر رہا ہے۔ اب یہ نبارڈ کے بارے میں یوں دیکھا جائے تو ہم یہ کس طرح سے قرض دیتا ہے، یہ قرضوں کی سہولتیں کن کن چیزوں کو یہ قرض فراہم کر رہا ہے، اس طرح سے ہم نبارڈ کے بارے میں سرسری طور پر مطالعہ کریں۔ ہم آگے کی کلاس میں پھر یہ نبارڈ کی کیا خوبیاں ہیں، پھر اس کے بارے میں ہم پھر سے معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔